बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि मियाँ बीवी की ये 3 आदतें घर में गुर्बत लाती हैं। बहन भाइयों, बेटे बेटियों, आज की वीडियो इस मौजू पर है कि मियाँ बीवी की 3 आदतें घर में गुर्बत लाती हैं। तो बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई गई है। तो आप चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, यानी पहली दफ़ा आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। इसलिए पहले बेटा आपको कह रहा है चैनल का कि फिर आप भूल जाते हैं। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि मियाँ बीवी की कौन सी 3 आदतें हैं जो घर में गुर्बत लाती हैं। इस बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान सुनिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी ना करना। अगर करोगे तो याद रखना कि गुर्बत का समंदर हमारे घर को डुबो देगा। आप गुर्बत के दलदल में फंसते चले जाएंगे। परेशानियों, तकलीफ़ों और मुसीबतों की दलदल में फंसते चले जाएंगे। इस तरह ज़मीन में धंसते चले जाएंगे, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आखिर वो 3 काम कौन से हैं जिनके करने से घर में गुर्बत और मुसीबतें आती हैं और इंसान परेशानियों और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। सोने की ईंटों से बनाया हुआ घर जहन्नुम के गढ़ों में से गड़ा बन जाता है। आखिर वो कौन से 3 काम हैं जो मियाँ बीवी के करने से ये सब मुसीबतें आती हैं। आइए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछते हैं कि वो कौन से 3 ख़तरनाक काम हैं। एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए आया करता था। एक मरतबा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया और ये नहीं पता कि कहाँ चला गया। एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहीं लंबे सफ़र को गए, वापसी पर थके हुए थे। आप रज़ियल्लाहु ने एक घर देखा। घर की एक दीवार थी। आप रज़ियल्लाहु घोड़े से नीचे उतरे और उस दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। जैसे ही आप रज़ियल्लाहु दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे तो आप रज़ियल्लाहु ने सुना कि इस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। इस औरत को इसका शौहर मारता चला जा रहा था, गाली गलोच कर रहा था, ताने दे रहा था और उसे कह रहा था कि ओ बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया। जब से तू मेरे घर में आई है तंगियों को अपने साथ लेकर आई है, परेशानियों को साथ लेकर आई है। अमीरी के जनाजे निकल गए हैं और गुर्बत अरूज पर आ गई है। तू मेरे लिए क़ियामत बनकर आई है, तू मेरे लिए अज़ाब बनकर आई है। बीवी जो थी ना, वह ज़ारों के तार रो रही थी। रज़ियल्लाहु ने जब ये सारा कुछ सुना तो आप रज़ियल्लाहु उठे, उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला और इसे देखकर पता चला कि घर उसी शख्स का है जो मेरे पीछे नमाज़ पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अपनी बीवी को लेकर आओ। उसकी बीवी आ गई, दोनों सामने खड़े हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस शख्स से फरमाया कि ये बता कि तू अपनी बीवी को क्यों डांट रहा है, क्यों उसे मार रहा है, उसे क्यों रुला रहा है, उसे क्यों तड़पा रहा है। उस शख्स ने कहा कि या अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है दूसरी औरतें बच्चे पैदा करती हैं और इसने गुर्बत पैदा किया। दूसरी औरतें रहमत लेकर आती हैं, ये रहमत लेकर आई है, मगर इसने मेरे लिए ज़वाल पैदा किया है, इसलिए मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया है। ये जब से मेरे घर आई है
تو رزق کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، میں تو دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹ رہا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر عورت رونے لگ گئی۔ عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے۔ عورت روتی ہوئی کہنے لگی کہ یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، جب سے میں اس کے گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی ہوں بلکہ جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں دھکیل دیا۔ اس طرح کہ جب سے میں اس کے گھر آئی ہوں یہ مجھے تانے دے رہا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے جہیز نہیں دیا۔ میرے باپ نے مجھے جہیز اس لیے نہیں دیا، میرا باپ بہت غریب تھا، میرے باپ کے پاس مجھے جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے یہ تو کہتا تھا کہ مجھے کچھ نہ دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور اب جب مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے آیا ہے تو روز مجھے تانے دیتا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے کچھ نہیں دیا، اور یہ کہتا کہ چارپائی بھی میری ہے، یہ بستر بھی میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، اور تو بتا تیرا کیا ہے؟ مجھے تانے دیتا رہتا ہے اور دوسری عورتوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی انسان ہوں، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر تو میں نے پیار کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی محبت دیکھی ہے، نہ اچھا اخلاق دیکھا ہے۔ یہ جب باہر جاتا ہے باہر لوگوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی اور پرہیزگار دکھائی دیتا ہے کہ لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، اور جیسے ہی گھر آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی جیرن کر دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا میرا اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ مجھے مارتا رہتا ہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، مجھے مار قبول ہے، ذلالت قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم سے کم اس سے کہہ دیں کہ یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو اپنے ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اپنے کرتوت ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ غربت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ غربت، اب یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے ہوئے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ پریشانیاں اس کے گھر میں داخل ہو جائیں، غربت اس کے گھر میں داخل ہو جائے، پھر دن بدن بندہ تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر غربت نہیں آتی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آتی، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ انہوں نے پوچھا یا علی رضی اللہ عنہ وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟
کہ وہ اپنی بیوی کو نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ دوسرا کام، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت لانے کا سبب ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے وقت ضائع کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ تیسرا کام، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے دراصل وہ شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، یہ کام کر کے تم اللہ کو ناراض کرتے ہو اور شیطان کو راضی کرتے ہو، پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا کہ غربت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور جو ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں۔ تو بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔